نے جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس قرآن کو جو میری کتاب ہے اس کی حفاظت کرنا خود ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ قرآن کریم کو ہم نازل کر رہے ہوں تو اس وقت اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس کو جمع کرنا اور آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بعد میں بھی مختلف آیتوں نے اعلان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں ادنا درجے کی بھی کبھی زیادتی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا خود انتظام کیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک نزول تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہوا، اور اس کے بعد اس کا دوسرا نزول آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اس کا ایک نسخہ لوح محفوظ میں محفوظ رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم اس قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانوں کے سینوں کے ساتھ ساتھ یہ وہ کلام ہے جو لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، آسمان دنیا میں بھی اس کا ایک نسخہ محفوظ ہے، اور اس انتظام کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے بھی یہ محفوظ ہے، اور ان کے واسطے سے یہ نعمت امت میں منتقل ہوئی۔ صحابہ نے کیا، تابعین نے حفظ کیا، تبع تابعین نے حفظ کیا، اور اس کے بعد امت میں ہر دور میں اتنے حفاظ پائے گئے کہ اگر قرآن کریم کو جمع کرنے کی نوبت آئے تو قرآن کریم کے حفاظ کے سینے میں جو موجود ذخیرہ ہے اسی کے ذریعے قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام کرنا ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اللہ نے خود اس کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب، عظیم کتاب ہدایت عطا کی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں بھی ہم سب قربان جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کا احسان ہے ہم سب پر کہ ان کی وجہ سے ہم اس قابل بن سکیں کہ قرآن پر اٹھا سکتے ہیں، ان کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایک کتاب کی شکل میں قرآن عطا نہیں کیا، بلکہ جبرائیل امین کے ذریعے تھوڑی تھوڑی آیت، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی کوئی سورت، کبھی آیت کا ایک ٹکڑا الگ الگ موقعوں پہ جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ علامہ ابن عربی علیہ الرحمہ نے اس کی وجوہات بیان کی ہے بہت تفصیل سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ سے تو آسمان دنیا پر قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا، لیکن آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں اللہ کا جلال ہے، اللہ کے جلال کو نور نبوت میں اتار کر کے اس کو ٹھنڈا کیا گیا تاکہ عام انسانوں کے بس کی بات ہو سکے کہ وہ قرآن اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکے۔ نور نبوت کے ذریعے اسے ٹھنڈا کیا گیا،
یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ذہن میں رکھیے جو بخاری شریف میں ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو اس وحی کے آتے وقت آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینے آئے، سخت سردی کے موسم میں پسینہ نکل جاتا تھا۔ وہی کیا تھا؟ جلال الہی کو نور نبوت پر ٹھنڈا کیا جا رہا تھا تاکہ ہم جیسے گنہگار انسان کو قرآن کریم گزارنے کے قابل بنتے۔ اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ وزن کتنا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، وحی آنی شروع ہو گئی تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی وزنی پہاڑ میرے ران پہ لا کے رکھ دیا گیا، وزن اتنا اور گرمی اتنی، اس کو برداشت کیا ہم سب کی خاطر ہمارے محسن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان تمام تکالیف کے کو جھیلتے ہوئے آپ نے اسلام اور قرآن کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اب یہ نعمت ہمارے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے گئے کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے مضبوطی سے جڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اللہ کے نبی یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی دو مصدر شریعت ہیں، شریعت کی بنیاد ہے، مسائل انہی سے حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو انتظام کیا، اس انتظام کا حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس طرح آسان بنا دیا کہ اس کو یاد کرنا آسان ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ بچے بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے دنیا کی اکلوتی کتاب جس کے حافظ آپ کو دنیا کے ہر علاقے میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے حفاظ آپ کو دنیا میں ہر جگہ مل جائے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کرام کیا۔ حفاظ کرام کا کیا مقام ہے، ان کو آخرت میں کیا نعمتیں ملیں گی، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن ایک حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی، اس حدیث کا مختصر تشریح کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان کا مقام بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، مبارک ہو وہ بچے، اور ان کے ماں باپ بھی مبارک ہو کہ ان کے لاڈلوں نے آج قرآن کریم کو حفظ کر لیا، اور وہ لوگ بھی مبارکبادی کا مستحق ہے جن کے تعاون سے ان بچوں نے حفظ کیا ہے، وہ اساتذہ بھی مبارکبادی کے قابل ہیں جنہوں نے ان کو حافظ بنانے کے پیچھے محنت کی ہے، وہ لوگ بھی مبارکبادی کے قابل ہیں جنہوں نے مدرسہ کو تعاون دے کر مدرسے کو قائم کر کے مدرسے سے محبت کر کے ان بچوں کو حفظ کرنے کا ماحول فراہم کیا۔ کتنا بڑا کام کیا ہے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن، اور ایک روایت میں ہے من حافظ القرآن، کہ جس نے قرآن کریم کو زبان یاد کر لیا، قرآن کریم کا حافظ ہو گیا، فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ الا انہ لا یعار الیہ، اس نے نبوت کو اپنے پہلو میں اپنے سینے میں جمع کر لیا، بس یہی ہے کہ فرق کہ اس کے پاس وحی نہیں آئی۔ اصل انبیاء کے پاس جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے پاس تو وحی آتی ہے، یہ نبی تو نہیں ہے لیکن علوم نبوت کو، کتاب نبوت کو اس نے اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس درجہ نبوت بین جنبیہ،
اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب جو اللہ کی کتاب امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے، وہ کتاب جس کی تلاوت انبیاء کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جبرائیل امین کو سناتے تھے، وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب جو سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے، جس سے افضل کوئی کتاب نہیں، جس سے اچھی کوئی کتاب نہیں، جس سے سچی کوئی کتاب نہیں، جس سے زیادہ بلیغ کوئی کتاب نہیں، جس سے زیادہ فصیح کوئی کتاب نہیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیے یہ کتاب کمال والی کتاب ہے، ایسی عمدہ اعلیٰ ترین کتاب اس معصوم سے سینے میں ہے جس معصوم کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استدرجت القلوب وتبدل بین جنبیہ، اب اس حافظ کو معمولی ہے سمجھو، یہ بہت قیمتی ہو گیا ہے کیونکہ اس کے سینے میں علوم نبوت جمع ہو گئے۔ اس کے بعد ذمہ داری سمجھا، کیونکہ انسان کو جب مقام ملتا ہے تو مقام کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں، عہدہ ملتا ہے تو عہدے کے ساتھ ذمہ داری ملتی ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ جب اتنا بڑا مقام ملا کہ اللہ کی کتاب اس کے سینے میں ہے، اور یہی پر ایک بات یاد آئی وہ بھی بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کے سینے کو منتخب کیا، تو اس کا سینہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا سینہ بنتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب اس کا سینہ قرآن کریم کی حفاظت میں لگا ہوا ہے تو قرآن کریم ہی کی خاطر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی ذات کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے جن جن لوگوں کی حفاظت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ سب قرآن کریم کی حفاظت کی خاطر ذمہ داری کیا دے رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا، اتنا عظیم انسان بنا دیا، آپ کے سینے کو قرآن کے لیے منتخب کر لیا، تو فرماتے ہیں لا ينبغي لصاحب القرآن ان يحد مع من حد، کہ صاحب قرآن کے لیے جس کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، چونکہ اس کا مقام اب اعلیٰ ہو گیا، وہ اب معمولی انسان نہیں رہا، وہ ہر کس و ناقص کی طرح نہیں رہا، بلکہ اسے خصوصی مقام مل گیا۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مقام و منصب اور قرآن کریم کے احترام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اس کے مطابق زندگی گزارے کہ حافظ قرآن کے لیے یہ بات مناسب نہیں، اسے یہ بات دیو نہیں دیتی کہ جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ جیسے یوں سمجھیے کہ ایک آدمی ہے، اسے زیورات اور قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا ایک بیگ حوالے کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ قیمتی بیگ لے کر کے تمہیں وہ جو انتہائی قیمتی ہے، قیمتی چیزیں ہیں اس کے اندر، قیمتی کاغذات ہیں اس کے اندر، اور بہت قیمتی ہے، بہت حفاظت کے ساتھ اسے تم کو لے کے فلاں جگہ جانا ہے۔ اس نے ذمہ داری قبول کر لیا۔ اب وہ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ تماشا دکھا رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے کیا یہ آدمی وہاں رکے گا؟ اس کی توجہ تو ہوگی اپنے اس تھیلے بیگ کے اوپر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تماشے میں لگوں اور کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ پھر آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ جھگڑے کر رہے ہیں۔ کیا یہ انسان جھگڑوں میں پڑے گا؟ رکے گا دیکھنے کے لیے کہ میں ذرا دیکھوں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں رکے گا، کیونکہ اس کے پاس اس کو معلوم ہے، اس کی توجہ اس بات کے اوپر ہے کہ مجھے کسی بھی چیز میں توجہ نہیں دینی ہے، میرے پاس تو قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے مجھے فلاں منزل پر وقت پر پہنچنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں
سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو جائے کہ یہ نعمت کی یہ قیمتی چیز میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے۔ فرمایا قرآن جیسی عظیم نعمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب صاحب قرآن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ وہ جھگڑا کرے، جہالت کرنے والوں کے ساتھ جہالت کی باتیں کرے، الجھنے والوں کے ساتھ یہ الجھے۔ وفی جوفہ من القرآن، وفی جوفہ القرآن، اس کے سینے میں تو قرآن ہے، قرآن جیسی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے آئیے اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی اس کو بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہماری ذمہ داری ہے حفاظ کا احترام کرنا، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ جو حفاظ ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنے قرآن کی حفاظت کرنا۔ قرآن سینے سے بہت تیزی سے نکلنے والا بھی ہے، جتنی آسانی سے یہ نعمت آتی ہے اتنی ہی تیزی سے یہ نعمت نکل بھی جاتی ہے، ذرا بھی غفلت ہو۔ اسی لیے اساتذہ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو حافظ ہونے کے بعد اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کی نعمت اس سے ضائع نہ ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تلاوت میں کوئی غفلت نہ برتے، تلاوت میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں، پابندی سے تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سینے میں یہ نعمت قبر تک پہنچ جائے گی، اور یہی وہ نعمت ہے جو حشر میں آپ کے کام آئے گی، اور یہی وہ نعمت ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، اور یہی وہ نعمت ہے جو آپ کے ماں باپ کے سر پر تاج پہنانے کا ذریعہ بنے گی۔